بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ملک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، محسن پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاعی قوت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ کیا انسان تھے، پاکستان کو کیا دیا اور بدلے میں پاکستان نے ان کو کیا دیا، یہ ہے آج کا موضوع اور اسی سے ہی بات شروع کرتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ صاحب، کل ہم نے مناظر دیکھے کہ جس طریقے سے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ہیرو کو الوداع کہنے فیصل مسجد جمع ہوئی، اور اس میں ہم نے ایک بے حسی بھی دیکھی کہ سوائے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے باقی کو ہمیں کوئی اہم شخصیت وہاں پہ ان کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ حالانکہ چند فرلانگ کے فاصلے پہ وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، پریزیڈنسی بھی ہے، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں تاکید بھی کی گئی وزراء کو۔ ٹویٹس تو سب نے کیے، لیکن ہمیں کوئی ٹی وی سکرین کے اوپر کوئی نظر نہیں۔ بیان تو بہت نظر آئے۔ کیا آپ نے، ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن پہلے ہم شخصیت پر بات کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کو دیا کیا؟ دیکھیں، پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں، کل بھی میں نے فکرہ بولا ہے، میں بار بار بول رہا ہوں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد اگر کسی شخص کا احسان ہے اس ملک کے اوپر تو صرف ڈاکٹر قدیر خان، کسی اور کو کوئی احسان نہیں۔ جس نے اس قوم کو دیا، اس قوم نے اس کو کئی گنا زیادہ دیا۔ اس نے امپارٹ بنائی، اس نے وزارتیں لی، اس نے وزارت عظمیٰ لی، اس نے ملیں بنائیں، فیکٹریاں بنائیں۔ ایک شخص ہے واحد کہ جس نے اس قوم کو 71 پریکٹس صاحب کا کرتے ہیں، میں 1971 کو بھولا نہیں ہوں، اور 1971 کے بعد کہتے ہیں جب 1974 کا پوکھران کا والا انہوں نے کیا ہے دھماکہ، تو مجھے حیرانی ہوگی کہ ہوگا کہ پاکستان کا ہو گیا کیا، اور وہ ڈیسپریٹلی ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے لے جاؤ یہاں سے ہالینڈ سے، اور میں وہاں جا کے کام کرتا ہوں۔ خط لکھا انہوں نے، چند ہزار پہ ایک نوکری کے اوپر وہ یہاں پر آ گئے تھے۔ آج آپ جو بڑکے مار رہے ہیں ساری کی ساری اس یہاں پر کھڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں ہر ایک کو شریک کرتا ہوں۔ پاکستان کی پنڈی ہو یا اسلام آباد، دونوں کی بقا، سلامتی، عزت، توقیر، افتخار سارے کا سارا ڈاکٹر قدیر کے اوپر۔ بے شک، یعنی آپ اندازہ کریں کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ضیاء الحق جو ہے وہ چلا گیا تھا، اس نے راجیو کے کان میں جا کے کہا کرکٹ ڈیموکریسی میں ہمارے پاس بم ہے۔ یہ بم ضیاء الحق نے نہیں بنایا تھا، یہ بم GHQ نے نہیں بنایا تھا، یہ بم ڈاکٹر قدیر نے بنایا تھا۔ اور ڈاکٹر قدیر کا معاملہ یہ ہے کہ میٹلرجی کے انتہا سے ایکسپرٹیز کی ان کی، اور وہ دنیا ان کو مانتی ہے۔ پھر آپ نے 2002 میں جب آپ کی ساری کی ساری فورسز آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور کئی ارب روپے لگے تھے انڈین موومنٹ، اصل مسئلہ یہی تھا تھریٹ کے واپس چلا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان آج اگر کسی طور پر بھی یہ کرتا ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چاگی میں جس سے بم ہو رہا تھا، دھماکہ ہونے والا تھا، پریپریشن چل رہی تھی، میں وہیں پر اس زمانے میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب بار بار، اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے سائٹ سلیکٹ ہو چکی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی اور بھی لوگ آتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھے، بہت کم کھانا، بہت چیز، لیکن گفتگو بڑی مزیدار کرتے تھے، اور خاص طور پہ گفتگو میں مولانا روم بھی ہے، اور شیخ سعدی بھی ہے، اور یہ پوشیدہ پہلو ان کی شخصیت، یہ بہت بڑا۔ اچھا، آپ اندازہ کریں کہ اس دوران جاپنیز امبیسڈر بھی وہاں آیا اپنے ایک وفد کو لے کے کہ ہم آن کو قائل کریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا نہ بم دھماکہ نہ کریں۔ یہ سرینا کوئٹہ کی بات ہے، تو ہم بھی سارے پہنچ گئے وہاں پر تھے، میں ساتھ جیسے دم چھلا ٹائپ کیونکہ برابر اس علاقے میں جاپنیز امبیسڈر کے ساتھ میں بیٹھ گیا، اور سوروں بھی کھانا شروع ہوا، باتیں ہو چکی بھی تھی، پاکستان نہ آ کے چکر میں تھا۔ تو میں نے جاپنیز امبیسڈر سے سوال کیا، میں نے کہا تم اتنی دور سے چل کے جہاں آئے ہو، اگر تمہارے پاس ایٹم بم ہوتا تو کیا ہیروشیما اور ناگاساکی کے امریکہ بم گراتا؟ کہتا بالکل نہیں گراتا۔ تم مخالفت کس لیے؟ تم نے تو بھگتا ہوا ہے۔ اچھا، اس ساری چیزوں کے باوجود جو چیز میں اہم ترین آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج اسرائیل کے اخبار ہیرٹس میں ایک سٹوری چھپی ہے، اور وہ سٹوری یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہوا تھا جس وقت اس نے بم کیا ہے، 80s کی بات، 80s کے لیٹ اور 90s کے شروع کے اندر، اور یہ بہت زیادہ ٹریول کر رہا تھا مڈل ایسٹ میں، باقی جگہ پہ آنا جانا یہ ہو گیا ہوا تھا اس کا۔ اگرچہ کہ مڈل ایسٹ میں ڈاکٹر قدیر ویسے ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کبھی بھی ڈیزائن جو ہے وہ کاپی کر کے وہ نہیں دیا جا سکتا، تو ہم نے اس کے بارے میں ایک پلان بنایا کہ اس کو ہم نے مار دینا، اسیسینیٹ کر۔ اب شیبتی شیوٹ موساد کا چیئرمین، اس کا نام لیا انہوں نے بقاعدہ، کہتے اس نے ہمیں ایکنالج کیا کہ ہم نے 3 دفعہ اس کو مارنے کی اٹیمپٹ کی۔
ایک دفعہ جب یہ ٹریول کر رہا تھا اس کے سعودی عرب سے پاکستان اس وقت ٹریول کی ہے. ایک دفعہ ہم نے کہتا ہے کہ جب وہ لیبیا کی طرف اور مصر کی طرف جا رہا تھا اس وقت, لیکن یہ بچ گیا اور ہمیں بڑی حیرت ہوئی تھی یہ بچ کیسے گیا, کیونکہ ہمارا پلان بہت فول پروف قسم کے پلان ہوتے ہیں. کہا پھر ہم نے اس کے بعد باقی چیزوں کو گھیرنا شروع کیا. تو قذافی اس وقت معافی کے موڈ میں تھا. وہ جو کیا واقعہ ہوا تھا اس نے پیسے ویسے پے کر لیے والا. تو قذافی واز فورسڈ کہ آپ ایک پلان جو ہے یہ تم نے نیوکلیئر شروع ہے اس کو تمہیں مدد کس نے کی. تو وہ اس نے ایک پورا قذافی نے ایک کلیم جو ہے وہ بتایا کہ مجھے تو, اور وہ پلان نے MI6 کو اس کو پکڑا دیا. یہ 1999 کے بعد, اور کہتے ہیں کہ 2011 کے بعد مشرف جو تھا وہ ہر چیز ماننے کو تیار تھا اور وہ ہماری ہر بات الٹی سیدھی. پھر اس نے نام لیا محسن فخرزادہ کا. یہ بیسیکلی ایران کا نیوکلیئر پروگرام کا ہیڈ کا, یہ جو پچھلے دنوں ہٹ کیا گیا مارا گیا. اس نے کہا کہ اس نے گواہی دی کہ اس کو جب IAEA کی ایکسپیکشن آئی تو ان کو انہوں نے جو سینٹریفیوجز تھے اس کے اوپر کوئی نشانی ملی وہ تھوڑی سی یورینیم کی افسردگی. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے لی اور یہ وہ, تو انہوں نے کہا یہ تو فیوجز سینٹریفیوجز P1 اور P2 ڈیزائن. آپ کس دنیا کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ سارے ڈیزائن کتابوں میں ملتے ہیں اور کتابیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کہ آپ نے یورینیم کو انریچمنٹ کیسے کرنا ہے, اور وہ ہوتا ہے ڈاکٹر قدیر کا کمال. ورنہ یہ سارے نیوکلیئر سائنٹسٹ تو ہزاروں کے حساب سے روز بنتے اور نکلتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ایران کی جو بیسک گواہی بنی ہے ان کے سامنے, اس کے بعد پھر ڈاکٹر قدیر کو جہاں پر اس میں 2 گواہیاں بڑی عجیب و غریب. ایک گواہی ہے ظفر اللہ جمالی مرحوم کی, ہمارے دوست تھے, بہت اچھے آدمی اور صحیح جسے کہتے ہیں ایک محب وطن. انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پہ کہا کہ مشرف نے باقاعدہ جہاز تیار کر لیا تھا اور کھڑا تھا جہاز کہ اس کو امریکہ کے حوالے کر دیں گے ڈاکٹر قدیر خان کو. میں نے کہا تھا کہ نہیں, میں کھڑا ہو گیا تھا کہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ بھی اپنے وزارت عظمیٰ سے, میں بلوچ ہوں, میں نہیں جانے دوں گا. مطلب آج جو لوگ کہتے ہیں کہ غداری کے تانے اور یہ اور وہ, اور جو کہتے ہیں ہم لوگ پاکستان بنانے والوں کی نسلیں ہیں یہ وہ, مشرف بھی تو یہی کہتا تھا نہر والی حویلی اور یہ وہ سارا کچھ, تو اس نے نہیں جاننے. اور پھر جس طرح شجاعت آج ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا کہ بعد ہیں ان کو صحت ٹھیک نہیں, موقع کے تو گواہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح پوری قوم کا پوری کتنا بڑا آدمی تھا, پوری قوم کا جو الزام ہے وہ اپنے سر پہ لے لینا, یہ بڑی بات ہے. یہ اور جب اور پھر ٹی وی پہ آ کے آپ نے ٹی وی پہ اس کو گزشتہ سال یوم تکبیر پہ ہمارے ساتھ تھے, اور اس یوم تکبیر پہ تو نہ تو کسی نے ان کی شکل دکھائی نہ کسی نے ان کا بیان دیا. وہ الگ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس یوم تکبیر کے آنے کے بعد اچانک آ گئے تھے میرے ساتھ ایک تعلق کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا. بہرحال یہ لیکن اور یہ سب سیاست کے میدان میں بھی انہوں نے قدم رکھا. 2013 کے انتخاب میں تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے انہوں نے اپنے امیدوار اتارے. تو لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اوور ویلمنگ ان کو قوم رسپونڈ کرتی کہ ڈاکٹر قدیر خان ہر کینڈیڈیٹ ہارا بڑی بری طرح, 1000 سے زیادہ ووٹ نہیں لیے. جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا اتحاد تھا کہ جی وہ مل کے لڑ رہے ہیں, اور جماعت اسلامی کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جتنے لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے وہ کہتے تھے ہم نے اس طرح کا ایڈمنسٹریٹو ایکومن والا بندہ دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی. اچھا ایک اور تعلق تھا آرکیالوجی میں تھا, شہاب الدین غوری کا مقبرہ وہ بنوا رہے ہوتے تھے, بہت ان کا ایک تعلق تھا, اور اس کے ساتھ پوری انڈیا کے ساتھ ان کی ایک خاص, حالانکہ آپ اندازہ کہ بھوپال سے آئے تھے, لیکن انڈیا کے ساتھ ہندو کے ساتھ ان کی دشمنی تھی وہ جیسے کہتے ہیں انہیرنٹلی اندر بسی ہوئی کہ ہم نے, اور پاکستان کے ساتھ محبت تو ایسے کوٹ کوٹ کے بری تھی. اس کا حساب سب سے اہم بات جو صرف ایک آخری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر قدیر خان کا جنازے میں عوام نے تو محبت کا ثبوت دیا ہے, عوام تو ہمیشہ دیتی ہے, لیکن نہ نون لیگ کا کوئی بندہ آیا ہے, نہ کسی اور چیز کو, نہ پیپل پارٹی کا بندہ آیا ہے, نہ مراد علی شاہ اکیلا ذاتی طور, اور انڈیویجولی بہت سارے لوگ شریک ہوئے ہیں, چھوٹے بات. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کاش عبدالقدیر خان کو کوئی اعزازی میجر کا رینک مل جاتا تو شاید باقی 3 سروسز کے چیف بھی شریک ہو جاتے. اس کے دعاؤں میں تو سارے شریک ہیں. یہاں لیتے ہیں بریک. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انٹرویو کا.